بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف ہے، بہت تفصیلی بیان ہے اس میں۔ اللہ پاک نے سورۃ الاعراف مکہ میں نازل فرمائی، 207 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ الف لام میم، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز ہے۔ علامت یہ کتاب اتاری ہے، آپ کی طرف اتاری گئی ہے، کیوں؟ تاکہ آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو جائے اور آپ اس کے ذریعے ڈرائیں اور ایمان والوں کو نصیحت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اپنے دوستوں کا اتباع نہ کرو۔ پھر وقت اللہ پر فرماتے ہیں دیکھو کتنی بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دی۔ ایسے وقت ان پر عذاب آیا کہ جب وہ رات گزار رہے تھے، ایسی حالت میں عذاب آیا کہ دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے، اور جب ان پر عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی کہ بھئی ہم نے ظلم کیا ہے۔ ان کو پتہ تھا ظلم کیا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم رسول بھیجتے رہے، ارسل الیہم، اور ہم بھیجیں گے مرسلین کو بھی۔ ہم سوال کریں گے بھیجے ہوئے کی طرف اور رسولوں کو بھی پوچھیں گے۔ فرمایا قیامت والا دن ہوگا، میزان لگایا جائے گا، اللہ اکبر۔ فرمایا انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا روز ترازو مقرر ہوگا، انسان اس ترازو کے پاس لائے جاتے رہیں گے، جو آئے گا ترازو کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب تول ہو رہا ہے، یہ نیکی اور یہ برائی، یہ نیکی اور یہ برائی، یہ نیکی اور یہ برائی، اور اعمال تولے جا رہے ہیں۔ اب اخلاق کے ساتھ اعمال کیے اور اعمال کیے، اب اس کا پڑا بڑھ گیا۔ فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان، فلان کا بیٹا فلان، قد ثقلت موازینہ، اس کا تول بڑھ گیا، وسعد سعادتاً، کامیاب ہو گیا، فلا شقاوت بعدہ ابدا، آج کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ پھر تول لایا جائے گا، اور نیکیاں اور برائی، اور ایک نیکی اور برائی، اور خدا نہ کرے برائی بڑھ گئی، فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقا شقوۃ فلا سعادت بعدہ ابدا، آج تول گھٹ گیا اور آج کے بعد کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے تول رکھا ہے، اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا ہم نے پیدا کیا تم کو، پھر ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں شکل بنائی، پھر کہا سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمایا شیطان تجھے کس نے منع کیا تھا؟ کہا انذرنی، میں اس حقیر کو سجدہ کروں گا؟ تکبر۔ فرمایا تکبر من تکبر وسعہ اللہ، جس نے تکبر کیا اللہ اس کو نیچا کر دے گا۔ اللہ مہلت دے دے، اللہ فرمایا جاؤ مہلت ہے۔ کہا اب اس انسان کی وجہ سے تیرے میرے درمیان میں دوستی تعلق ختم ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں۔ لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور اے اللہ تیرے بندوں میں تھوڑے بندے شکر گزار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ کو شکر گزار بندے بڑے پسند ہیں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان آیا، قسمیں کھانے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اس لیے جب بھی قیامت تک فتنہ آئے گا حق کی شکل میں آئے گا، جب بھی فتنہ آئے گا حق کی شکل میں آئے گا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو بھی آئے گا وہ حق کی شکل میں آئے گا۔ اس لیے کتاب اللہ، کتاب رسول اللہ اور علم فقہ اور علماء کے ساتھ جڑ کے چلنا چاہیے۔ وہ دھوکہ دیا تو کپڑے اتار دیے گئے، تم نے ہماری قدر نہیں کی تو لو تمہارے کپڑے اتار دیے۔ فرمایا وَنَادَاهُ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے اللہ غلطی ہوگی، معاف نہ کیا تو اے اللہ ہمارے کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ زمین میں جاؤ، تم وہاں پر ٹھکانا ہے، جو نیک عمل کرے گا ہمارے پاس۔ پھر فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، ہم نے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنے بالوں کو، اپنے شرمگاہوں کو چھپاؤ، اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ اور اے آدم کے بیٹے شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہارے والدین کو دھوکے ڈالا تھا کہ ان کا لباس اتار دیا تھا، تم کو بھی دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا،
جب وہ برے کام کرتے تھے ہم نے اباء و اجداد کو اس پہ پایا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ میں اللہ بری باتوں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، یہ کیا کرتے تھے جب بیت اللہ میں آتے تھے کفار مکہ تو کیا کرتے تھے، کہتے ہیں ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کر رکھا ہے، لہذا کپڑے اتار دیتے تھے اور بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے۔ تو میں یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کے بیٹو جب آؤ مسجدوں کے پاس تو عمدہ لباس پہن کے آؤ، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، عمدہ لباس پہنو۔ اس لیے شادیوں میں بیاہوں میں تو جاتے ہیں سج دج کر، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر گندا لباس پہن کر، کپڑوں سے بھی بدبو آئے نہیں، خوشبو لگا کے عمدہ لباس پہن۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے، خوشبو لگا کے جائیں، جہاں پر بھیڑ کی جگہ ہو عمدہ لباس پہن کے جائیں، اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ میں آپ سے تہجد میں اٹھتے تھے تو خوشبو لگاتے تھے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے لگا ہوں۔ میں قل انما حرم ربی الفواحش، بے شک حرام کر دیا میرے رب نے فواحش کو، ظاہری اور باطنوں، اور شرک کو، اور فرمایا ہر امت کے لیے ایک مدت ہے، جب مدت آ جائے گی تو اس سے نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ پھر فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جی رسول آئے اور انہوں نے رسولوں کو جو ٹھڑایا، جب بھی رسول آئے، جب کلما جاءتہم رسلہم، جب بھی رسول آتے تو مذاق اڑاتے تھے، حتی اذا جاءتہم رسلنا، کہا جی یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فرمایا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، کہ جب بھی تم سے پچھلی امتوں میں سے کوئی جہنم میں داخل کیا جائے گا انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، تو جب ایک جماعت داخل کی جائے گی تو وہ دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی اور کہے گی یا اللہ ان کی وجہ سے گمراہ کیا، ہم ان کی بات مانتے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کی اطاعت کرتے تھے، اے اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، ان کو دوگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے عذاب سخت ہے، پہلے والے دوسرے والوں کو، دوسرے والے پہلے والوں کو لعنت کریں گے۔ میں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور تکبر کیا اور اسلام نہیں لائے، اسلام کا مذاق اڑاتے رہے، میں وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، جیسے وہ نہیں ہو سکتا ایسے یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں جب مومن کی جان نکالی جاتی ہے تو ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے ایک قطرہ مشکیزے سے باہر آتا ہے، اور جب روح کو لے لیتے ہیں ان کے پاس جو دوسرے فرشتے جنتی کفن بناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر اس کو لے کے جنت کی طرف چلتے ہیں، اور پہلے آسمان پر پھر دوسرے آسمان پر پھر اللہ کے عرش کے سامنے یہ جا کے سجدہ کرتی ہے روح اور کہتی ہے ما عبدناک حق عبادتک یا ربی، اے اللہ میں نے جیسے تیری عبادت کرنی تھی ویسے عبادت نہیں کر سکا، اللہ محمد بندو فرشتوں میں خوش ہو گیا، اس کو اعلیٰ علیین میں بھیج دو، اور جو نافرمان ہوتی ہے اس کو جہنم کے اندر، اس کو اوپر چڑھتے ہیں اوپر چڑھنے نہیں دیا جاتا تو اس کو پھر تحت الثرى کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ میں جو نیک عمل کریں گے، ہم ایمان لائے نیک عمل کیے تو ہم ان کو ان کی وسعت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتے ہیں، اور پھر جب ہم جنت میں بھیجیں گے تو ہم ان کے دلوں میں سے جو کھوٹ ہے، دنیا کے اندر کوئی بات پیدا ہوگی تھی، خنجرتانی ہوگی تھی، ہم ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے، اور پھر میں جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت والے پوچھیں گے ان قد وجدنا، ہمیں جو اللہ نے کہا تھا وعدہ پورا کیا، تم سے وعدہ پورا ہوا ہے؟ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ظالموں پر لعنت ہے۔ پھر وبینہما حجاب، دونوں کے درمیان پردہ ہوگا، اعراف والے درمیان میں ایک دیوار ہوگی، اس پر وہ لوگ جن کے ابھی اعمال کا فیصلہ نہیں، جن کے اعمال برابر، نیکیاں برابر، گناہ برابر، ان کو وہاں پر رکھا جائے گا اور وہ سفارش کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کچھ عرصے وہاں ٹھہریں گے، وہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جب جنت والوں کو دیکھیں گے کہیں گے ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان کی میں سے بنا دے، اور جب جہنم والوں کو دیکھیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم کے ساتھ ہمیں نہ بنانا۔ پھر میں جہنم والے کہیں گے ایک گھونٹ پانی ہی بھیج دو جنت والوں سے، ہمایا اللہ نے یہ پانی، ان اللہ، مایا اللہ نے یہ پانی حرام کیا ہے، حرام کیا ہے یہ پانی، جی ان اللہ، ہر کافروں پر جنہوں نے دین کو مذاق بنایا تھا، ٹھٹھا اٹھایا تھا اور مذاق کرتے تھے، ارے ان کے کپڑے دیکھو، ان کے پردے دیکھو، ان کے پردے دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، ان کا لباس دیکھو، ان کا چلنا پھرنا دیکھو، ان کو تو چلنا پھرنا بھی نہیں آتا، ان کے پردے دیکھو، انہوں نے برقعے کیسے پہنے ہیں، ان کے لباس کیسے ہیں، انہوں نے داڑیاں کیسے رکھی ہیں،
ان کا مذاق اڑاتے تھے. پھر فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بس اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہو گئے. عرش پر مستوی ہو گئے، یہ ایک عقیدہ ہے. اللہ اپنی ہر جگہ پر موجود ہے. عرش اللہ کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں. فرمایا اس کے بارے میں کیفیت کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے. ایمان لانا واجب ہے، سوال کرنا بدعت ہے. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کو آیتوں کو متشابہات کہتے تھے. اور سورج اور چاند اور ستارے مسخرات اللہ نے مسخر کیے ہیں. پھر فرمایا ادعو، اللہ کو پکارو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ خفیہ. اس لیے فرمایا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں. جو مل گیا اس پر شکر، یا اللہ تو نے یہ دے دیا تیرا شکر ہے، یا اللہ یہ دے دیا تیرا شکر ہے، یا اللہ یہ دے دیا تیرا شکر ہے، یا اللہ یہ کام اٹکا ہوا ہے یہ بھی نکال دے، یہ اٹکا ہوا ہے یہ بھی نکال دے. میں ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین پر فساد کرتے ہو نہ بنو. میں اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں چلاتا ہے خوشخبریاں لے کے، پھر بادل لے کے جاتا ہے، پھر کھیتیاں پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے. نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے قوم کو کہا، نصیحت کی، نہیں مانا تو اللہ پاک نے ساری قوم کو تباہ کر دیا. کشتی کے اندر نوح علیہ السلام کو بٹھایا، باقی سب کو تباہ کر دیا. اس کے بعد قوم عاد آئی، انہوں نے کہا، حود علیہ السلام نے کہا دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا. انہوں نے کہا وہ کمزور لوگ تھے، ہم طاقتور ہیں. اللہ نے ان کو بھی طاقت کا نشہ تھا، ہوا بھیجی اور سب کو ختم کر دیا. پھر قوم سمود آئی، ان کو نبی نے کہا صالح علیہ السلام نے، دیکھو قوم عاد تم سے طاقتور تھی. ان کو تو ہوا نے تباہ کیا، ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں گے، ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. اور فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، اس کو کچھ نہ کرنا. اونٹنی کو قتل کر دیا. تو اللہ پاک نے ان کی چیخ بھیجی اور سب کو مار دیا. پھر لوط علیہ السلام کی قوم آئی، وہ برے فعل کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا باز آ جاؤ، نہیں آئے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا. اس کے بعد قوم مدین آئی، شعیب علیہ السلام کی قوم آئی اور وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، نہ ولا تقعدوا. پھر راستوں میں بیٹھتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے. ہاں، تو اللہ پاک نے سمجھایا، نہیں مانا تو اللہ پاک نے کثرت کے باوجود ہلاک کر دیا. پھر اللہ پاک نے پھر ما ارسلنا، فرمایا کسی بستی میں ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے رسول نہ بھیجا ہو اور اس کو ہم نے پکڑ لیا ہو. پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد پکڑتے ہیں. پھر میں اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم آسمانوں سے ان کے لیے رزق کے دہانے کھول دیتے اور ان پر نعمتیں بھیجتے. ما فامن اہل القریٰ، کیا بستیوں والے امن میں ہوں گے کہ ہمارے پاس ان کے پاس رات کو عذاب نہیں آ سکتا، یا امن میں ہو گئے کہ وہ سو رہے ہیں ہم ان کو عذاب بھیجیں؟ نہیں. پھر اللہ پاک نے آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، پوری تفصیل کے ساتھ، کیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون نے کہا ارے تو وہی نہیں تھا جو میرے گھر میں پلا اور پھر اس میں ہوا. میں ہاں مجھے اللہ نے نبوت دے دی ہے. کا نشانی دو، ایک اسدہ بنایا اور لاٹھی پھینکی، وہ اسدہ بن گیا. دوسرا ہاتھ بغل سے نکالتے تھے، سورج سے زیادہ چمکدار ہو جاتا تھا. تو وہ کہنے لگا یہ تو بڑے جادوگر ہیں، اپنے جادوگروں کو بلواؤ. جادوگر آئے، انہوں نے پوچھا اے فرعون ہم اگر جیت گئے کیا ملے گا؟ تو کہا ہم تجھے بڑا عہدہ دیں گے. اس لیے فرمایا مال اور عہدہ بڑا فتنہ ہے. بال اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تم لاٹھیاں ڈالو، تم کرو گے کہ ہم کریں گے. پھر اللہ پاک نے فرعون کو بار بار نصیحت کرنے پر اللہ نے اس کے اوپر مختلف عذابات بھیجے. جب بھی اس کے پاس دعوت لے کے جاتے وہ بگڑ جاتا، تو اللہ نے پہلے طوفان بھیجا اس کے اوپر. طوفان آیا، پھر ٹڈیاں بھیجی، سب چیزوں میں ٹڈی آ گئی، پھر کیڑا لگا، ہر چیز کو کھا گیا. پھر مینڈک آیا، مینڈک کھانے میں، پینے میں، بستروں میں، سونے میں، بیت الخلاء میں، ہر جگہ مینڈک ہو جاتے. پھر خون، کھانا کھاتے تھے خون بن جاتا تھا، کھانا پکاتے تھے خون بن جاتا تھا. حتیٰ کہ یہاں تک بنی اسرائیلی کو کہتے تھے ہمارے منہ میں تھوکو، وہ تھوکتا تھا، ان کے منہ سے پانی نکلتا تھا، وہاں پر جا کے خون بن جاتا تھا. سب آئے، موسیٰ اپنے اللہ سے کہو ہمیں معاف کر دے، اگر ہم معاف کر دے گا. جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہم ایمان بھی لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھی جانے دیں گے. جب حد ہو گئی اور جب بھی عذاب ٹل جاتا وہ پھر اکڑ جاتے.
تو جب حد ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا، پوری فرعونیت کو غرق کر دیا، اور زمین کا وارث ہم نے جو ہے کمزور سے کمزور قوم کو بنا دیا، اور بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا اور ہم نے وہاں پر اس کو ٹھکانہ دے دیا۔ اب بنی اسرائیل کو بڑے عذاب سے بچایا، اب آپس کے اندر اختلاف، اب میں بھی بد عملی شروع ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ 30 دن کے لیے آؤ، ہم تمہیں تورات دیں گے۔ 30 دن کے لیے آئے، مسواک کر لی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے منہ تم 30 دن روزے سے رہے ہو، ہمیں تمہارے منہ کی بدبو بہت اچھی لگتی، تم نے مسواک کر لی، چلو پھر ایسا کرو 10 دن اور روزہ رکھو۔ 40 دن پورے کیے، تورات دی، تورات دے کے آئے، وہ کہنے لگے جی بہت زیادہ سخت بات ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے طور پر، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو لاڈلے تھے، تو لاڈ میں کہہ دیا ربی ارینی انظر الیک، کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، کہ یا اللہ میں دیکھوں گا، میں انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیر، اگر باقی رہ سکا دیکھ سکا ٹھیک ہے، وہ ہم تمہیں دکھائیں گے۔ جب پہاڑ پر اللہ نے تجلی ڈالی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، جب افاقہ ہوا کہ اللہ میری غلطی ہوگی معاف فرما دے۔ اللہ فرمایا موسیٰ تجھ سے میں نے چن لیا، تجھ سے باتیں بھی کرتا ہوں، تجھے اپنا رسول بھی بنایا ہے، تو رات پکڑ اور لے کے جاؤ اور اپنی قوم کو سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا ہوا ہے، جتنا بھی فرعون کی قوم سے زیور بچا تھا وہ لے کے واپس آئے۔ جو سامری تھا اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آئے، جہاں ان کے گھوڑے کا پو لگا وہاں زمین مٹی ہوگی، وہاں زمین جو ہے آباد ہوگی، وہاں سے تھوڑی مٹی لے لی، اس کو بچڑا بنایا، اس پر وہ مٹی ڈالی تو اس میں سے آواز آنا شروع ہوگی، تو دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ اس کی عبادت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے غصے کی حالت میں، بھائی کو کہا ارے یہ کیا کیا؟ کہ یا ابن اماں، اے میرے بھائی، ماں شریک بھائی، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، میری قوم نے مجھ کو کمزور کر دیا تھا، قریب تھا مجھے قتل کر دیتی، اور آپس میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسا اور ظالم قوم کے ساتھ مجھ کو شامل نہ کر۔ تو دعا مانگے رب اغفر لی ولی، فرمایا کسی بھائی نے کسی بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پر، اپنے بڑے بھائی پر احسان کیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پر احسان کیا کہ نبوت مل گئی، نبی بنوا لیا اللہ سے دعا مانگ کر، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں کسی بھائی کا کسی بھائی پر۔ اور پھر دوسری بات، جب قوم نے نافرمانی کی تو اس وقت بھی داڑھی سے پڑھ کے کھینچا، پھر دعا مانگی رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے۔ اس لیے فرمایا ظلم اور زیادتی کی معافی مانگنے چاہیے۔ جی بڑے بھائی نے کہا اے موسیٰ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دی۔ غصہ ٹھنڈا ہوا، اپنی پکڑی اور فرمایا جی اے اللہ والذین عملوا السیئات، جنہوں نے برے عمل کیے ہیں، دعا مانگی اے اللہ میری قوم کو، دعا کی اپنی قوم کے لیے، 70 آدمی لے کے گئے اپنے قوم کے ساتھ، اللہ کے سامنے پیش کیے، پھر لمبا واقعہ، پھر میں والذین عملوا السیئات، جنہوں نے برے عمل کیے ہیں پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لائے، بے شک اللہ معاف کر دے گا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو اپنے پاس 70 آدمی لے کے گئے تھے اللہ کے پاس، وہ کہنے لگے ہم تو اللہ کو باتیں کریں گے، یہ آواز آ رہی ہے ہمیں اللہ کی، لیکن ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو دکھاؤ۔ تو اللہ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا۔ اور مانتے کو نہیں مانتے؟ جی پھر انہوں نے کہا جی مانتے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، دعا کی یا اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں بھی اچھائی لکھ دے۔ اللہ فرمایا میرا عذاب پہنچے گا اس کو جس کو چاہوں گا، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ میں الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، پھر وہ کہا اتباع کرو اس رسول کی جو نبی ہے، امی ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو حرام کریں گے، بوجھ کو اتار دیں گے۔ ان کے پاس کتابوں میں لکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا واقعہ لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ میں قل جا، آپ اعلان کر دیے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، اے رسول انسانوں میں ساری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، پھر لا الہ الا یحیی و یمیت، میں آمنوا باللہ، اللہ میں ایمان لاؤ اللہ پر، اس رسول پر جو نبی ہیں، امی ہیں،
الذی یؤمن باللہ، وہ نبی امی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کلام پر اتباع کرو اس کی، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر فرمایا من قوم موسیٰ امت، موسیٰ علیہ السلام قوم میں سے ایک جماعت تھی جو ہدایت پر تھی، حق پر تھی، وبہ یعدلون، اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ اللہ 12 قبیلوں میں بنائے ان کو، 12 قبیلوں میں بنایا ان کو، اور پھر فرمایا ان کو لے کے چلے، پیاس لگی اللہ نے ان کو فرمایا لاٹھی مارو، پھر چشمہ جاری ہوا، پھر اللہ پاک نے فرمایا ٹھہر جو شہر میں، اور جب شہر میں داخل ہو تو کہو کولو من حیث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہو شہر میں داخل سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطۃ نغفر لکم خطیئاتکم، وہ سر کے بعد داخل ہوئے اور کہنے لگے حنطۃ حنطۃ حنطۃ، میں اللہ کی جو بات کو بدل دیا، اللہ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ پھر فرمایا ان کسی بستی والوں سے پوچھو جو شہر کے کنارے پر رہتے تھے، جب اللہ نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ 3 گروہ بن کے، ایک تو کہتے تھے ٹھیک ہے ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں ہم پکڑتے ہیں، دوسرے خاموش رہے، تیسرے انہیں منع کیا۔ تو وہ کہنے لگے تمہیں پتہ یہ بات مانتے نہیں ہیں، پھر تم ان کو پیچھے کیوں پڑے ہوئے، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں قالوا معذرۃ الی ربکم، تاکہ اللہ پوچھے تمہارے سامنے میری نافرمانی ہوتی تھی تم نے منع کیوں نہیں کیا، اللہ کے سامنے عذر پیش کریں، ولعلہم یتقون، اور اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے تاکہ یہ ڈر جائیں۔ تو اللہ نے ان قوم کو ہدایت بچا لیا، جو نہیں مانتے تھے مچھلیاں شکار کرتے تھے ان کو اللہ پاک نے غرق کر دیا، تباہ کر دیا، عذاب نازل کر دیا، اور جو منع کرتے تھے ان کو بچا لیا، اور جو نہیں کچھ خاموش تھے ان کے بارے میں قرآن خاموش ہے لیکن روایات میں ملتا ہے ان کو عذاب سے بچا لیا گیا۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے ساری روحوں کو قیامت والے دن جمع کیا، آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ساری روحیں باہر نکلی اور لاکھوں اور اربوں انسان باہر نکلے۔ اللہ پاک فرمایا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا اللہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں، میں بھی حاضر تھا، آپ سب بھی حاضر تھے، جو سن رہے ہیں وہ بھی حاضر تھے، ساری دنیا کے مسلمان کافر سب لوگ حاضر تھے۔ اللہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اللہ آپ ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم نے اقرار کر لیا، کبھی تم قیامت کے دن کہنے لگو بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ اللہ میں ایسا مت کہنا، الست بربکم، ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس پر علماء نے لکھا ہے کوئی نبی نہ آتے صرف یہی وعدہ کافی تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ۔ پھر ایک واقعہ لکھا ہے بلعم بعور کا۔ بلعم بعور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے زمانے میں تھا، نیک آدمی تھا، صاحب مستجاب الدعوات تھا، تو جبارین کی قوم میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، ان کے شہروں میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا، تو بلعم کے چچا کے بیٹے قوم کے افراد اس کے پاس گئے، موسیٰ کی اس نے اس سے کہا کہ موسیٰ قوت اور شوکت والے آدمی ہیں، اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ لشکر کے ذریعے ہم پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، تم اللہ سے دعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، موسیٰ نبی ہے اور میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ لہذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کے لیے بد دعا، جب بہت زیادہ کیا ان کی بیوی کو پاس کر گئے، بہت زیادہ اصرار کیا تو بد دعا کرنا شروع کیا، اب نبی کے خلاف بد دعا شروع کی، جو بد دعا شروع کرنے لگے، جو بولتے جاتے تھے، جو بولتے جاتے تھے اس کا الٹ ہوتا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے بد دعا کرنے سے بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے، زبان سے نکل رہا ہے اللہ جبارین کو ہلاک کر دے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کر دے، انہوں نے کہا یا اللہ میرے ساتھ، یعنی جو اپنے خلاف ہی بد دعائیں کرنے لگ پڑا، اس کو اندازہ ہو گیا، زبان لٹک کی باہر آ گئی، پھر کہنے لگا دیکھو تم نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ اس پر علماء نے ایک قول لکھا ہے کہ وہ آدمی جو ہے نیک تھا، اس کا جسم نیک تھا، ممکن ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ جنت میں چلا جائے، لیکن نبی کے ساتھ بد دعا کرنے کی وجہ سے کافر ہو چکا ہے، اس لیے اس کا جسم جنت میں اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جائے۔ اس پر اختلاف ہے لیکن ایک وہ قول یہ بھی ہے۔ پھر اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اب تم بے حیائی پھیلا دو بنی اسرائیل نے زنا کے اندر لگ گئے، عورتیں اپنے سنگار کر کے ان کے پاس بھیجو، اگر زنا میں لگ گئے تو دیکھنا اللہ ہلاک کر دے گا ان کو۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو سنگار کر کے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، ایک زنا ہوا اور پھر 70,000 آدمی اللہ نے ان جگہ ختم کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا
جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ اللہم ہم نے ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن، تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جنات کو اور انسانوں کو، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ میں اللہ کے لیے نیک عمدہ اسماء ہیں، اللہ کے ناموں سے لے لے کے دعا کیا کرو۔ وذر الذین یلحدون، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا پن کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اور جو اللہ کی آیتوں کو جو ٹھڑاتے ہیں ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، جب وہ اچھی طرح اس میں مغل ہو جاتے ہیں تو املی لہم، پھر ہم ان کو گھیرتے ہیں، اور میری تدبیر بڑی کاریگر ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پکے وقت کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر فرما دیے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ، اے انسان تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہم نے، پھر تمہاری بیوی بنائی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اس لیے فرمایا دیندار عورت کو تلاش کرو، دیندار عورت کو تلاش کرو، اس لیے کہ یہ سکون کی جگہ ہے۔ عورت جو ہے سکون کی جگہ ہے۔ میاں بیوی کے اندر اللہ پاک نے فرمایا لیسکن الیہا، میں ارشاد فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت والی ہو، جس سے اولاد زیادہ ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ پھر فرمایا مومن بندہ اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی خصلت ناگوار ہو تو دوسری خصلت پسند آ جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل ایمان میں سے سب سے کامل لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا جس کو چار چیزیں دے دے گی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دے گی، شکر گزار دل دے دیا گیا، ذکر کرنے والی زبان دے دے گی، تکلیف پر صبر کرنے والا بدن دے دیا، اور ایسی بیوی جو اپنی جان میں اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرنا نہ جانتی ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب میاں بیوی آپس کے اندر ملتے ہیں تو اللہ پاک امید لگاتے ہیں، تو پھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جب اللہ نیک صالح دیتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم کو فلاں کی برکت سے ملا، فلاں کی برکت سے ملا، فلاں کی برکت سے ملا۔ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ارے تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو جن کو خود پیدا ہوئے ہیں، کسی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اللہ کہے گا لے آؤ ان کو، اگر تمہاری ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو ان سے پوری کروا لو۔ پھر فرمایا خذ العفو، اے میرے پیارے معاف کر دیجئے اور نیکی کا حکم کر دیجئے اور ان جاہلوں سے اعراض کیجئے، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ لے لیجئے۔ یہ ہم کو طریقہ بتایا ہے، جاہلوں سے اعراض کرنا چاہیے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچنے لگے کسی سے تو ان سے اعراض کریں، غصے کا علاج ہے ان سے اعراض کریں۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں، سو اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان ان کی گمراہی میں ان کو چلاتا ہے اور ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ایک لمبی مسائل ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور خاموش رہو۔ فرمایا بعض اکثر علماء کہتے ہیں یہ نماز کے لیے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن سننی چاہیے، پڑھنی نہیں چاہیے۔ میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کیجیے اپنے رب کو اپنے نفس میں خفیہ اور ظاہری طور پر بلند آواز میں نہ کیجیے، اور صبح اور شام اللہ کا ذکر کیجیے۔ فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون، بے شک جو اپنے رب کے سامنے تکبر نہیں کرتے، اس کی عبادت سے اور تسبیح کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا ذکر خفی بھی کرنا چاہیے، ذکر جلی بھی کرنا چاہیے، زبان کو کثرت سے اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے۔ یہ مختصر زندگی ہے، اس زندگی کے اندر چلے جانا ہے، کوئی چل چلاؤ کا دور ہے، اس لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ خود بھی دیندار بننا، اپنے اولاد کو بھی بنانا، اپنے محلے کو بھی بنانا۔ ایک عورت یہ نہ سمجھے کہ میں کھانے پکانے کے لیے اور کپڑے بنانے کے لیے دنیا میں آئی ہوں، 2-4 بچے پالے اور دنیا سے چلے گئے، نہیں، یہ پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اپنے محلے کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمت کریں، آگے بڑھیں، پورے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔